اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا آئے بعد میں ہیں، وسیلہ پہلے بنے ہوئے تھے، آئے بعد میں ہیں، وسیلہ پہلے بنے ہوئے۔ قرآن فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ لوگ کلمہ پڑھتے موسیٰ کا، جبکہ ان کا کام اڑ جاتا، کام اڑ گیا، امتی موسیٰ کے کلمہ موسیٰ کا پڑھتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھنے والے ان کا کوئی کام اڑ جایا کرتا تو نام لیا کرتے تھے زلف مصطفیٰ کا، حضور کا تذکرہ کرتے، نام سرکار کا لیتے، اور رب ذوالجلال ان کی مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا تھا۔ ایک حضور تشریف لے آئے تو نابینا سے ابھی ایک آئے، حضور میں آنکھوں کا طلبگار ہوں، مجھے آنکھیں چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور رب سے دعا مانگو، رب تمہاری بینائی کو بحال کر دے گا۔ وہ جانے لگے، رک گئے، رک کر کہتے ہیں کہ حضور بہت دیر ہوگی دعا مانگتے ہوئے۔ فرمایا ٹھہر، پہلے تو مانگا کرتا تھا اپنے انداز میں، اب تمہیں میں بتاتا ہوں کہ مانگنا کیسے ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مانگنا کیسے ہے، اب پہلے کی طرح نہ مانگنا، اب جا کر یوں کہنا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت ویا محمد قد توجہت بک الی اللہ تعالی فتقضی لی حاجتی فشفعہ فی۔ پہلے کی طرح جا کر نہ مانگنا، اب سٹائل بدلنا، وہ سٹائل بدلا جا رہا ہے۔ جا کر رب سے کہنا کہ مولا دروازہ تیرا ہے، ہاتھ میرے ہیں، اور واسطہ وسیلہ تیرے مصطفیٰ کا لے کر آ گیا۔ یہ جا کر کہنا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں واللہ ما طال بنا الکلام ولا تفرقنا جاء رجل، فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ گیا تھا نابینا تھا اور واسطہ مصطفیٰ دے کر جب واپس آیا ہے تو رب ذوالجلال نے بینائی کو بحال کر دیا تھا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کو تلاش کرو، اور یہ وسیلہ جو عزیز بیٹے اسد نے کمائی کی ہے، یہ وسیلہ کمایا ہے، یہ وسیلہ کمایا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ، یہ وہ وسیلہ انہوں نے اخذ کیا ہے کہ حضور فرماتا ہے جس نے قرآن کو پڑھا وحافظہ، تو رب ذوالجلال کی اور اس نے حفظ کر لیا، ادخلہ اللہ الجنہ، رب ذوالجلال اس بندے کو جنت الفردوس کا مالک بنا دیتا ہے۔ گویا کہ انہوں نے رب سے جنت کا ٹکٹ لے کر اسد کے سپرد کر دیا، یہ جنت کا ٹکٹ۔ اور ساتھ دوسری بات جو ہے وَشَفَّعَهُ اللَّهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ بَيْتِهِ قَدْ اسْتُوجِبَ النَّارِ، حافظ قرآن کے خاندان کے 10 ایسے بندے جن کے لیے لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ یہ جہنمی ہیں، حضور فرماتے ہیں حافظ قرآن کی سفارش کے ساتھ رب ذوالجلال ان 10 جہنمیوں کو بھی جنت الفردوس کا مالک بنا دیتا ہے۔ تو یہ جنت الفردوس کا ٹکٹ جو ہے وہ عزیز بیٹے حافظ محمد عمران چشتی انہوں نے لے کر اسد کے سپرد کر دیا۔ اب یہاں پر کرنا کیا ہے، یہ بیٹا جب تک اسے یاد رکھے گا اور اس پر عمل کرتا رہے گا اس وقت تک رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سرخ روئی کو حاصل کرتا رہے گا۔ آئیے آج اسی بات کے ساتھ سب سے بڑا اس دور کے اندر جو وسیلہ وہ قرآن مقدس کی صورت میں ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جسے زمین کے بننے سے بھی پہلے رب ذوالجلال نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق الخلق بألف عام،
ابھی زمین کے بننے میں 1000 سال پڑا ہوا تھا، رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کو پڑھنا شروع کیا، سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کیا۔ فلما سمعت الملائکہ، جب فرشتوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کو رب سے سنا تو انہیں کیا کہا؟ طوبیٰ لأمۃ ينزل علیہم ھذا، طوبیٰ لألسنۃ تنطق بھذا وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، کہا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، دعا مانگی یا اللہ جس امت کی طرف یہ قرآن نازل ہونا ہے اس امت کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ جن زبانوں پر قرآن جاری ہونا ہے، یہ تیرا کلام جاری ہونا ہے، یا اللہ ان زبانوں کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ جن دلوں کے اندر تیرا یہ قرآن اترنا ہے ان دلوں کو بھی سلامتی عطا فرما۔ اور یہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، حب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، 3 چیزیں سناؤ، 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کا پیار سکھا دو۔ جتنے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ایمانداری اپنے اندر ہی اندر سوچو، کیا اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر کوئی ہم حضور پاک کی ایسی بات بتاتے ہیں کہ بچوں کے دلوں کے اندر جذبہ محبت پیدا ہو؟ خدا نخواستہ نہیں سناتے، اگر ہم انہیں گائیوں کی بات سنائیں، بھیڑوں کی بات سنائیں، بھینسوں کی بات سنائیں، گھوڑوں کی بات سنائیں، اور حضور کے زمانے کے گھوڑے کی بات کوئی نہ سنائے، اس زمانے کے جانور کی کوئی بات نہ سنائے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت پھر نہیں کر رہے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، جانور کی بات آ گئی، اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا، اللہ رب ہے مگر فرماتا ہے مجھے گھوڑوں کی قسم ہے، عجیب بات ہے، یا اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا، مجھے گھوڑوں کی قسم ہے، جو جہادی گھوڑے ہیں ان کی قسم ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، فرماتا ہے کہ جب وہ گھوڑے چلتے ہیں تو ان کے سم زمین پر لگتے ہیں، رگڑ پڑتی ہے، وہاں سے چمک نکلتی ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے تو وہ بھی ادا پسند آ جاتی ہے، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے۔ لہذا اس دور کے جانوروں کی بات سناتے ہیں، اس دور کے جانوروں کی بات سنائیں، اس دور کے بعد انسانوں کی بات سناتے ہیں، اس دور کے انسان کی بھی بات سنائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔